شاہ محمود قریشی، شیرین مزاری اور شوکت ترین، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے 3 سبجیکٹس کے اوپر بات کی، معیشت کے اوپر، ہیومن رائٹس اور ٹیررزم شیرین نے جو بات کی، اور شاہ محمود نے فارن پالیسی پہ۔ میں بیسکلی آپ اس ساری چیز کو سم اپ کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ لیکن سب سے پہلے تو جو ایک ملک کا نظریہ ہوتا ہے کہ ایک ملک کیوں بنتا ہے، پاکستان کیوں بنا، وہ ایک نظریے کے تحت بنا تھا، اور جو نظریہ ہوتا ہے وہ ایک ملک کا روڈ میپ ہوتا ہے۔ آپ کا جو فاؤنڈنگ فادرز پاکستان کے، جنہوں نے ایک آبجیکٹو، پلیز خاموشی تھوڑی، جو آبجیکٹو ریزولوشن پاس کی تھی، وہ بیسکلی ایک بڑی ڈسکشن کے بعد ایک روڈ میپ آیا تھا کہ پاکستان کیوں بنا ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اگر ہم ان چیزوں، ان سبجیکٹس، اور یہ تینوں سبجیکٹس کنیکٹڈ ہیں، یہ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے نظریے کے ساتھ۔ نظریہ پاکستان کا یہ تھا، پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بنے گی، بڑا کلیئر نظریہ تھا۔ اور وہ ریاست بیس کس پہ تھی؟ اگر آپ علامہ اقبال کا سارا جو کوشش تھی مسلمانوں کو جگانے کے لیے غلامی سے، تو وہ ساری ریفرنس پوائنٹ ان کا تھا مدینہ کی ریاست پہ، کیونکہ وہ ابھی بھی مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ گولڈن پیریڈ تھا مسلمانوں کا، جدھر جو پرنسپلز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس کیے تھے، ان پرنسپلز کے بیسز پہ وہ قوم جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس نے دنیا کی امامت کی۔ اور یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کہانیاں نہیں کہہ سکتے، متس نہیں کہہ سکتے، جس طرح گریک میتھولوجی ہے، متس ہے، لیکن یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ 622 اور 632 کے بیچ میں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آ گیا تھا۔ وہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر کبھی اس کی، ہم نے اپنی یونیورسٹیز میں ڈیبیٹ نہیں کی، ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک دم ٹرانسفارم ہو گئے انسان۔ لوگ، میں اسکول میں جب ہمیں پڑھایا جاتا تھا تو ہمیں یہ تاثر آتا تھا کہ وہ جنگیں مسلمانوں نے جیتی، اس لیے وہ ایک دنیا کی عظیم قوم بن گئے۔ تو جو یہ 10 سالوں کے اندر صرف 12 سے 1400 ٹوٹل، 1200 سے 1400 ٹوٹل جو کیجولٹیز تھی دونوں طرف، یہ ٹوٹل یہ تھی 10 سالوں میں، جبکہ وہ سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تھا۔ تو وہ فکری انقلاب تھا، اٹ واز اے ریولوشن آف دا مائنڈز، انسان چینج ہو گئے تھے۔ اور اس کے اوپر کبھی اس ملک میں، میں سب سے مہنگے اسکول میں پڑھا ہوں، میں اور شاہ جی، ہمیں تو کبھی کسی نے نہیں سمجھایا اس انقلاب کا، بلکہ ابھی بھی لوگوں کو نہیں پتا۔ جو وہ انقلاب، علامہ اقبال بار بار کیوں کہتے تھے، علامہ اقبال کی آپ ساری شاعری دیکھ لیں، خودداری، خودی، وہ جگا رہے تھے لوگوں کو، کیونکہ جو غلام ہے، یہ یاد رکھیں، غلام کی کبھی پرواز اوپر نہیں ہوتی۔ غلام تو اچھا غلام بن جاتا ہے، کبھی غلام وہ اپنا، جو اللہ نے ہم سب کو جب اپنی سب سے بڑی مخلوق بنایا، سب سے عظیم، اشرف المخلوقات، تو انہوں نے جب شیطان نہیں جھکا تو اس کو کہا گیا کہ تمہیں نہیں پتا میں نے اس پہ کتنا پوٹینشل، کتنی پاور دی ہے انسان میں۔ تو ہم سب میں وہ پاور ہے، لیکن وہ پاور ہم تب ڈسکور کرتے ہیں جب ہم اپنی غلامی کی زنجیریں توڑتے ہیں۔ ایک صرف آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے۔ تو میں جب یونیورسٹی گیا انگلینڈ میں، اور میں نے ان کا سسٹم دیکھا، اور پھر میں بڑی دیر پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، آدھا سال میرا، کوئی 15-20 سال ادھر ہوتے تھے، آدھے میں پاکستان دیکھتا تھا، تو میں کانٹراسٹ کر سکتا تھا۔ مجھے بڑا موقع مل گیا 2 معاشروں کو موازنہ کرنا، ڈفرنسز کیا ہے ہمارے۔
کیا ان کی طاقت ہے، کیا ہماری طاقت ہے، کیا ان کی کمزوریاں ہیں، ہماری کمزوریاں کیا ہے. یہ مجھے بڑا زبردست، آدھا مہینہ آدھا سال ادھر گزارتا تھا، آدھا سال پاکستان گزارتا تھا. تو مجھے دونوں جو سوسائٹیز تھی ان کو میں نے بڑی اندر سے دیکھا. اور میں شاید وہ پاکستانی تھا جس کو ایک برطانیہ کے انگلش اسٹیبلشمنٹ نے اپنایا، تو میں نے اندر سے ان کو دیکھا. تو دیکھیں، جو چیز ایک اگر معاشرے نے اوپر جانا ہے، اس کی پرواز اوپر جانی ہے، تو آزادی کے بغیر معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا. اب وہ کیا چیزیں ہیں جو اب، اور اسی دوران میں نے پھر سٹڈی کیا اپنی تاریخ. اسی دوران یہاں سے جب گیا نہیں مجھے پتا تھا، آہستہ آہستہ میں نے اپنا سارا اپنی تاریخ، اپنی دین، اس کو سٹڈی کیا. تو میں نے ریئلائز کیا کہ جو اللہ کیوں ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو، ہماری بہتری کے لیے، کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے سکسیسفل ماڈل تھا. کبھی بھی نہیں ہوا کہ اتنے تھوڑے وقت میں 2 سپر پاورز گھٹنے ٹیک جائیں ان لوگوں کی جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، کوئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانس نہیں تھا. مثلا منگولین، چنگیز خان کے منگولین بھی دنیا پہ چھا گئے تھے، لیکن ان کی پاس انہوں نے زبردست ایک وار مشین ڈیولپ کی تھی، ٹیکنالوجی تھی ان کی کمان تھی جو زیادہ دور مارتی تھی. اس کی وجہ سے وہ گئے تھے. یہاں تو ایک کتاب بھی ہے، دی عرب کانکویسٹ، وہ لکھتی ہے کہ یہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پردہ کرنے کے بعد 30 سال میں وہ ساری دنیا پہ چھا گئے. کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں تھی. جو جنگیں ہوتی تھیں ان کے نمبر بھی کم ہوتے تھے، دوسرے زیادہ ہوتے تھے. اور وہ کیونکہ ایک انگریز لکھ رہا ہے، وہ فینومینا اسٹڈی کر رہا تھا کہ کیا چیز تھی، کہ کیا ان کی موٹیویشن تھی. تو مجھے جو افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی اس چیز کو اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں. میں نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی اسکالرز کی، تاکہ ان کو کریکولم ڈیولپ کریں ہمارے اسکول کے بچوں کے لیے، تاکہ بچے یہ سمجھے فینومینا. ہم اپنے بچوں کو بتائیں، کیونکہ آج یاد رکھیں، آج جو موبائل فون کی وجہ سے جو آج ہمارے بچوں کو مشکلات اور کنفیوژن کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس طرح کا مٹیریل موبائل فون پہ اب ہے، اگر آپ اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان کو مضبوط نہیں کریں گے، یہ بہت مشکل وقت ہے بچوں یوتھ کے لیے بھی.